ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ شوز کی دکان ہے میری، اور جو ہے نا شوز کی دکان پہ میں نے ٹکڑے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اللہ کے نام کے، تو کسٹمر وغیرہ آتے ہیں یا کسٹمر وغیرہ آ کے اعتراض کرتے ہیں، تو حصول برکت کے لیے میں نے خیر دکان میں لگائے ہوئے ہیں، تو شوز کی دکان پہ لگانا ٹکڑے کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسی چیزوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف پر ہوتا ہے، یعنی ادب اور بے ادبی، اس کو لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے کہ اکثریت جس کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ واقعی بے ادبی معلوم ہو رہی ہے، اس پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو جوتے کی دکان میں واقعی اس طرح جو ہے تغرے وغیرہ لگائیں گے تو قریب قریب اوپر نیچے کہیں نہ کہیں اس طرح کے جوتے ضرور رکھے ہوں گے، اگرچہ کہ وہ استعمال کیے ہوئے جوتے نہیں ہیں، ہوں گے نئے جوتے ہی، لیکن دیکھنے سے واقعی یہ عجب سا اور عجیب سا معلوم ہوگا۔ تو اس لیے اور لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کو یہ بات سمجھ آ نہیں رہی اس طرح کی کہ وہ تغرے لگانے کے قائل ہیں کہ تغرے لگائے جائیں، لیکن آپ نے جس مقام پہ جس جگہ پہ لگائے ہوئے ہیں وہاں ان کو بے ادبی محسوس ہو رہی ہے، تو اس لیے واقعی احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس میں آپ تغرے وغیرہ نہ لگائیں، یا پھر ایسی جگہ پر لگائیں جیسے کاؤنٹر ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی جوتے وغیرہ کا شیلف قریب میں نہیں ہوتا، کوئی جگہ ایسی مخصوص ہو آپ کی کہ جہاں پر قریب میں کوئی شیلف جوتوں کا نہیں ہے، اس جگہ پر آپ لگا دیں تاکہ اس سے کسی طرح کی بے ادبی محسوس نہ ہو۔ اگر قریب میں بالکل جوتے رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح اس کے پاس ٹکڑا لگائیں گے تو واقعی دیکھنے کے اندر یہ بے ادبی محسوس ہوگی، اس سے آپ کو بچنا ہی ہوگا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نئے جوتے ہیں، نئے چپلیں ہیں، تو چپل یا جوتے جو بھی ہیں نئے ہوں پرانے ہوں، اس سے فرق پڑے گا؟ بعض چیزوں میں تو ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا نئے اور پرانے جوتوں کے اندر، جیسے مثال کے طور پر بعض گھروں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ چپل لے کے نہیں جاتے، لیکن اگر کوئی نئے چپل لے کر آئے گا تو وہ اس کو اتنا فیل نہیں ہوگا جتنا پرانے اور خراب چپل لے کے کوئی اندر چلا جائے تو فرق پڑتا ہے۔ تو بعض مقامات پہ فرق پڑے گا لیکن بعض مقامات پہ فرق نہیں پڑے گا، جیسے یہیں ٹکڑے لگانے والی مثال ہے کہ شیلف برابر میں ادھر بھی جوتوں کا ادھر بھی جوتوں کا، اور بیچ میں انہوں نے ٹکڑا کوئی مقدس نام کا لگا دیا ہے، تو دیکھنے میں عجیب سا ہی معلوم ہوگا، اگرچہ کہ جوتے جو ہے وہ نئے جوتے ہوں، استعمال کیے ہوئے جوتے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ کچھ تھوڑا دور ایسے شیلفوں سے، جیسے کاؤنٹر ہوتا ہے، کاؤنٹر پہ بعض اوقات جوتے قریب میں نہیں ہوتے تو وہ اپنے پاس وہاں پہ لگا رہے کہ جس کو دیکھنے سے دور محسوس ہو، یا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں قریب میں کوئی شیلف ہے ہی نہیں جوتوں کا، اس جگہ پہ لگا لیں۔ اچھا، یہ تو جوتوں کی دکان تھی، گھروں میں بھی تغرے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، گھروں میں بعض اوقات بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی تو چلو نماز کی جگہ ہے یا لائبریری ہے، کوئی ایسی جو ویسے مقدس سمجھی جاتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا اشتباہ بھی شبہ بھی نہیں پیدا ہوتا، جن کمروں میں سونا ہے، پاؤں بھی اس طرف ہونے ہیں، تو ایسے میں بھی کوئی احتیاط آپ بتائیں؟ جی بالکل، اس کی احتیاطیں علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کہ اول تو کوشش یہی کریں کہ جو آپ کے سونے کا کمرہ ہے اس کے اندر ایسی چیزیں نہ لگائیں، اور بالفرض اگر آپ لگاتے بھی ہیں تو پھر اتنی بلندی پر لگائیں کہ سوتے ہوئے آپ کے پاؤں جب پھیلے آئیں تو وہ اس کی سیدھ کے اندر نہ آئیں، اوپر آئیں۔ وہی اصل ہے دار و مدار، کہ دیکھنے کے اندر اس کو بے ادبی نہ کہا جا سکے، سمت بھلے وہی ہو،
جی وہی ہو لیکن اوپر اوپر ہو وہ. تو اب بہتر یہی ہے کہ سونے والے کمرے میں اگر یہ چیزیں نہ ہی ہوں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ وہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ صاحب کرے گا یا واپس وہ قاعدہ اولیٰ میں جائے گا؟ جی وطر کا قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے. جب یہ چھوٹ گیا اور یہ سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب اس صورت میں واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی نماز کو پورا کریں اور آخر کے اندر سجدہ صاحب کر لیں، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. تصویر اتارنا موبائل سے کیا حکم ہے اس کا؟ تصویر موبائل سے بنانے کا؟ موبائل سے جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ ایک ڈیجیٹل تصویر ہے اور یہ کیمرے کے اندر ہی رہتی ہے. اس کو آپ ریز کہہ سکتے ہیں، شعاع کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بنانے میں یعنی صرف تصویر بنانے کی حد تک تو اس میں کوئی تصویر کا حکم نہیں لگتا. اس کو وہ تصویر نہیں کہا جاتا جو پرنٹ کی جاتی ہے. تو موبائل کے اندر بنائیں گے تو اگر جائز تصویر ہے تو اس کا بنانا جائز ہے. ہاں اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنے کی یہ اجازت نہیں ہے کہ اب باقاعدہ یہ وہ تصویر ہو جائے گی کہ جس کے اوپر تصویر کے احکام ہیں اور وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں. تو موبائل کے ذریعے تصویر بنانا یہ جائز ہے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں فرض ہے، تو اس میں اگر ہم پہلی رکعت میں غلطی سے قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں یعنی کہ قرآن کی آخری صورت پڑھ لیں، کہ باقی صورتوں میں باقی رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ مزید. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک تھے اور اس نے پوری 5 کی 5 نمازیں ادا کر لی ہیں اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میرے کپڑے تو ناپاک تھے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کپڑے پاک کر کے دوبارہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں یا نہیں؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں بھول کر سورہ ناس پڑھی تو اب چاروں رکعتوں کے اندر ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں اس میں چاروں رکعتوں کے اندر آپ سورۃ الناس ہی پڑھیں گے، پیچھے سے آپ نہیں پڑھیں گے. اور ویسے بھی فرضوں میں بھی اگر ایسا ہو جائے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو فرضوں کا بھی حکم ہے، واجب کا بھی حکم ہے، سنت موقدہ کا بھی حکم ہے کہ ایک ہی صورت پھر انہوں نے 4 رکعتوں کے اندر پڑھنی ہے. فرض کی تو بہرحال آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں تو صورت ملانا ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر ملائیں گے تو پھر سورۃ الناس ہی ملائیں گے. دوسرا سوال، کپڑے ناپاک تھے اور 5 نمازیں پڑھ لی. اب انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ناپاکی کس طرح کی تھی اور کتنی تھی. اگر تو ناپاکی اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے نماز سرے سے ہوتی نہیں، جیسے مثال کے طور پر 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی تھی کپڑے پر جس کی وجہ سے سرے سے نماز آپ کی شروع ہی نہ ہوئی، تو اب یہ 5 نمازیں آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑیں گی، نہیں قضا کرنا پڑے گی کیونکہ سرے سے آپ کی نماز ہوئی نہیں. اور اگر جو نجاست تھی وہ 1 درہم کے برابر تھی تو نماز تو ہو گئی لیکن واجب الاعادہ ہوئی، مکروہ تحریمی ہوئی، دوبارہ اسے پڑھنا ہوگا. اور اس سے کم تھی تو اس صورت میں نماز تو آپ کی ہو گئی لیکن مکروہ تنزیہ ہوئی، خلاف سنت ہوئی. بہتر یہی ہے اس میں کہ پاک کر کے دوبارہ یہ نمازیں بھی پڑھی جائیں. لیکن پہلی صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہے، دوسری صورت میں یہ واجب الاعادہ ہے اور تیسری صورت کے اندر یہ سنت ہے. بہتر طریقہ کار ہے کہ اسے پڑھا جائے. قصداً تو کسی سے تصور نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرے، لیکن کیا اس کو کوئی غفلت کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ 5 وقت نمازوں کا، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی پتہ ہی نہیں چلا ہے؟ ممکنات میں سے ہے کوئی یعنی نجاست لگی ہی ایسے مقام پر ہو کہ جو ان کو نظر نہ آئی ہو، بعد میں کسی نے بتایا ہو، یا بعض اوقات گھر کے اندر بچے نے پیشاب کر دیا، وہ کپڑے پہ لگ گیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا، بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ بھئی تو آپ کے اس کپڑے کے اوپر تو جو ہے وہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا. تو ایک کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کو یہ ہمارے بہرحال ہے یہ کہ نماز کا اہتمام، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ایک توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ حاضر ہوں، یہ ہمارے یہاں بہرحال اس کی کمی ہے. کچھ علاقوں میں بلکہ کافی شہروں میں بارشوں کا سلسلہ ہے اور کیچڑ بھی روڈ پر یا پانی بھی بعض اوقات کھڑا ہو جاتا ہے، تو نمازی حضرات اس میں بھی تشویش میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کوئی گاڑی گزر گئی تو وہ کیچڑ اڑا کر چلے گی، تو اب یہ کیا کیچڑ ناپاک ہو؟ نہیں، دیکھیں اصل پاکی ہے، جب تک ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے. اب یا تو خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو پانی آپ کے کیچڑ اڑا ہے، یہ پانی آپ کے اوپر اڑا ہے،
اس میں نالی کا یا گٹر کا پانی ملا ہوا تھا تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوگا، یا پھر دو شرعی گواہ جو ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس میں گٹر کا پانی گندگی ملتے ہوئے دیکھی ہے، تو اس کی ناپاکی کا حکم دیا جائے گا، ورنہ اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ البتہ ظاہر ہے کہ جب کیچڑ ہوتا ہے تو وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور نشان ڈاٹ پڑتے ہیں اس کے کپڑے وغیرہ کے اوپر، اور ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ بندہ کسی معزز شخصیت کے پاس نہیں جا سکتا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے، تو حتی الامکان ان نشانات کو یہ دور کر لینا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو۔ ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جیسے پھوپھی اور بھتیجے محرم بن سکتے ہیں یعنی مکہ جانے میں عمرہ کرنے میں؟ پھوپھی اور بھتیجا، جی، یعنی پھوپھی سے مراد اس کے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ یہ اور یہ ساتھ میں محرم بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے؟ اصولی اعتبار سے محرم بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہائی محرم، لہذا اگر بھتیجا اتنا بڑا ہے کہ جو محرم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سفر پر جا سکتی ہے اور اس میں وہ عمرے پر بھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سگے رشتہ ہو پھوپھی کا، یہ یعنی والد کی بہن، سمپل سر، کیونکہ آگے رشتے بنا والد کے جو کزن ہیں پھوپھی اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، یا مختلف ایسے رشتے جو بنا دیے جن کو پھوپھی، اچھا چچی کا بھی چلے بتا دیں، چچی غیر محرم ہے، بھتیجا اس کو بھی تو کہتے ہی ہے نا، چچی غیر محرم ہے، اور اس کا یعنی چچی سے مراد یہ ہے کہ اس کے چچا کی بیوی، تو اس صورت میں اس کے ساتھ وہ عمرے پر نہیں جا سکتا، نہ وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے، کہ یہ دونوں آپس میں نامحرم ہے، نامحرم ہے۔ اور پھوپھی جو والد کی کزن جسے عام طور پہ والد کی بہن، جی، تو وہ تو ظاہر ہے کہ محرم ہے، والد کی بہن تو محرم ہوگی، والد کی کزن نہیں وہ اس کو نہ پھوپھی کہا جاتا ہے ویسے بھی، یعنی وہ تو دیکھیں بہت سارے رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں، تو رشتے میں میری پھوپھی لگتی ہیں، تو رشتے میں میری خالہ لگتی ہیں، تو ایسے تو بہت ساری باتیں کر لی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم حقیقی جو رشتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کہ جو والد کی سگی بہن ہے یا جو والدہ کی سگی بہن ہے خالہ، ان کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہ آپس میں محرم ہے، اس لیے ان کے ساتھ سفر میں جانے میں حرج نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ وہ ہر نماز میں فرض پڑھتا ہے بس، جزاک اللہ خیرہ۔ سنت موقدہ مستقلاً چھوڑنا، سنت موقدہ کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے تو جو فقہائے کرام نے اصول لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو چھوڑے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، وہ مستحق ہو جاتا ہے مذمت کا، اور بار بار جو چھوڑنے کا عادی ہو وہ گناہ گار بھی ہے، اس کے اوپر توبہ کرنا بھی یہ ضروری ہے، تو جو عادت بنا لیتے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعض، جیسے بخاری شریف وغیرہ کی حدیث مبارکہ کئی مقام پہ امام بخاری نے ذکر کی کہ ان کو آ کے فرض کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ میں صرف فرض ادا کروں گا، یعنی جو آپ نے ارشاد فرمایا میں وہی ادا کروں گا، نہ اس کے اوپر کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جی اور نمازیں پڑھنی نہیں ہیں، نوافل پڑھنے ہی نہیں ہیں، اور سنت موقدہ جن کا حکم آیا وہ پڑھنے نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرائع اسلام کے بارے میں بتایا تھا، جو چیزیں ان کے پر فرض تھیں انہیں بیان کیا تھا، یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واجبات اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر بیان کی ہوں۔ تو سنت موقدہ کے حوالے سے دیگر بہت ساری احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جو ہے وہ بخاری مسلم کے حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نہیں چھوڑا کرتے تھے، یہ سنت ہیں، اور ظہر کی سنتیں چھوڑنے پر فرمایا کہ وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، اس کا حکم آیا ہے۔ تو یہ جو سنتیں ہیں یہ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہیں، تو ان میں سے جو سنت موقدہ ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی، جیسے فجر کی 2 سنتیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مواظبت فرماتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میں نے کسی اور چیز کے اوپر پابندی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ تمہیں گھوڑے تک کچل ڈالیں، یعنی اگر ایسے حالت کے اندر ہو کہ گھوڑے کچل دیں گے تمہیں، پھر بھی ان کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سنتیں یہ دیگر احادیث طیبہ سے ثابت ہیں جن کے پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت بھی فرمائی، یعنی ہمیشگی بھی اختیار کی ہے، تو ان کو پڑھا جائے گا، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ سنتیں ہیں کہ اگر ان کو تم ترک کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے،
یعنی چھوڑ دے بندہ، چھوڑنے کی ترغیب دے کہ پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسا بندہ یہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا نام محمد آصف ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ محرم الحرام میں جہاں جو ہے جگہ جگہ جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے ولیمے کا قورمہ ثابت ہے وہیں سے کھچڑا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو اصیل اس کے اندر یہ ہے، بنیاد اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ اصل ہے سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، کہ اہل سنت کے اندر یہ معمول ہے کہ جب کسی بھی معظم ہستی کا وہ عرس آتا ہے تو اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں ایصال ثواب کا۔ اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ظاہر ہے کہ اہل سنت کا ایک خاص وہ تعلق ہے کہ جس کے بیان کی کوئی حاجت نہیں، کہ ہمارے بچے کو بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت، اہل بیت اطہار کی جو الفت، ان کی عقیدت دل کے اندر موجود ہوتی ہے، تو یہ 10 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے جو ہے وہ کرامات اور ان کے مقام و مرتبے کو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر اس پورے مہینے کے اندر ہی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیاز بنا کر یہ کھلائی جاتی ہے۔ اسی میں سے ایک حلیم ہے جس کو ہمارے یہاں پر ہمارے جو ماحول ہے اس کے اندر کھچڑا کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا نام چونکہ حلیم ہے، اس مناسبت سے بچتے ہوئے یعنی کوئی استعمال کرے تو کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے لفظ استعمال کرتا ہے، تو لیکن بس ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے گفتگو کا، تو اس سے بچنے کے لیے اس کے لیے کھچڑے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ کھچڑا بنا کر لوگوں کو ایصال ثواب کے طور پہ کھلایا جاتا ہے۔ تو جو جائز طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جائے گا وہ دیگر جو امور شریعت مطہرہ کی طرف سے جن کی اجازت دی گئی ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوئے ہوتے، اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہوتی ہے، تو اسی ضمن کے اندر یہ بھی آئے گا۔ اور ایصال ثواب کرنا یہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے اور اس پر ثواب کی نیت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ای الاسلام خیر، اسلام کے بہترین کاموں میں سے کون سا کام ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین کام یہ ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام، کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، یہ بہترین کام ہے۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ کھلائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب کا ایصال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو یہ کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور مختلف انداز سے نیکیاں کر کے، دیگر اور بھی کچھ انداز اپنا کر، ظاہر ہے یہ بھی ایک کام ہے جب شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے کریں گے۔ اس کی کچھ احتیاطیں بھی آپ بتائیں گے؟ یعنی اس میں بالکل ہے تو نیکی کا کام اچھا ہے، بالکل۔ اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ امیر سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس کو ایک تو لازم پکڑ لیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جس میں آپ نے جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر احتیاطیں بیان کی ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی احتیاطیں بیان کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں بعض مقامات پر جب ایسا موقع آتا ہے تو زور زبردستی کے ساتھ چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کی اپنی جیب سے ہی یہ معاملات ہوں، ورنہ پھر وہ آپ کے ساتھ دینے والے ہوں کہ جو خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کے اندر چندہ ملا رہے ہوں۔ کسی کے اوپر بھی کسی بھی طرح کا زور نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دے ہی دے، اس کی مرضی ہے وہ دے، اچھی نیت کے ساتھ دے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ جو ہے جب اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں پکانے کا تو اس میں روڈوں پہ پکاتے ہیں، اور بعض اوقات پورے روڈ خراب کر دیتے ہیں، اور اچھا بلا روڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں گڑھے کھود دیں گے، اور پھر جب بنا لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پہ لکڑیاں پڑی رہیں گی، عرصے تک راکھ پڑی رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں روڈ خراب کرنے والی، لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، ایسے مقامات پہ بنائیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ بعض اوقات لکڑیاں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جی ہاں بالکل، نیچے دیگ پہ لگائی جاتی ہیں، اور اس کی جو بو ہوتی ہے، جو دھواں اٹھتا ہے اس کا، یہ ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا تکلیف۔ اب آپ کسی گھر کے نیچے بنائیں اور اس کو دھواں پہنچے اور اس کے لیے تکلیف کا سبب ہو، تو پھر اس کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ملے گی۔
وہ ایسی یعنی بات کسی سے کہاں اجازت دیں گے اس طرح کے معاملات کی. تو ایسی چیزوں سے بچنا. اسی طرح اور بھی کھلاتے ہوئے طرح طرح کی جو ہے وہ ہلڑ بازی کی جا رہی ہوتی ہے, شور شرابہ رات بھر ہوتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, اور بہت سارے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جو نیکی کا کام کرنا ہے وہ اس دائرے کے اندر ہوگا تو وہ باعث ثواب ہوگا, ورنہ پھر شریعت مطہرہ ہماری ان چیزوں کی کوئی محتاج نہیں. ماشاءاللہ, بہت یہی اسلام کا حسن ہے, اسلام کی خوبی ہے. کام بھی نیکی کے کرنے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی, اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ ہم غیر شرعی کاموں کے اندر پڑ جائیں. حج ہو, عمرہ ہو, بلکہ حج مبرور کی جو نشانیاں ہیں اس میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ حج ایسے کہ جس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو, اور گناہوں سے, فسق سے اور فجور سے اپنے آپ کو تو بچانا ہے, لیکن اس میں بطور خاص لڑائی جھگڑے کا پہلو یہ بیان کیا گیا کہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ اس میں نہ ہو. تو آدمی صبر سے, برداشت سے, تحمل سے اس فریضہ حج کی ادائیگی کرتا ہے. تو یہ ہمیں ایک میسیج ہے, ایک پیغام ہے. زندگی پورا سال گویا کہ کہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے, پوری زندگی ہم نے جو گزارنی ہے, تو ہمارے لیے ایک پیغام, میسیج اس میں کہ ہم بھی اس طرح کوئی بھی کام ایسا نہ کریں, کوئی نیکی والا کام بھی ایسا نہ کریں کہ جس میں دوسروں کی حق تلفیاں ہو رہی ہوں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے والے معاملات ہو رہے ہوں. اللہ پاک درست طریقے سے ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہی پر ہی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی ملے گا, اور وہ ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جن کی بارگاہ میں ہم نظر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ قابل قبول بھی ہوں گے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, کیا فوت ہونے سے پہلے وصیت کرنا سنت مبارکہ ہے؟ اور انسان وصیت کرے مجھے فلاں غسل دے, فلاں نماز جنازہ پڑھے اور فلاں جگہ مجھے دفن کیا جائے, اگر انسان اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا جاتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی, اچھی بات پوچھی انہوں نے. بالکل سنت مبارکہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے وصیت کا. تو وصیت کرنی چاہیے. اب یہ وصیتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو مالی وصیت ہوتی ہے, بعض اوقات کچھ واجبات ہوتے ہیں جن کی ادائیگی کی وصیت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر جتنا وصیت کو نافذ کرنا یہ ضروری ہوگا وہ نافذ کیا جائے گا. مثال کے طور پر اس نے اپنے مال سے وصیت کی کہ اس کے مال سے اتنی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر فلاں مقام پہ دے دیا جائے یا مسجد کے اندر دے دیا جائے, اس کی وہ وصیت کر گیا, 1/3 کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. یہ حکم شرع موجود ہے, یہ مال کے اعتبار سے ہو گیا. تو واجب کا انہوں نے کہا. اسی طرح بعض اوقات حج کروانے کے لیے وصیت کی ہوتی ہے, اپنے روزوں کے فدیہ یا نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کی ہوتی ہے, قربانی کے حوالے سے وصیت کی بھی ہوتی ہے. تو الگ الگ اس کی صورتیں بنتی ہیں واجب ہونے کی بھی. باقی یہ جو آپ نے بیان کی یہ بھی وصیتوں کے اندر آتی ہے کہ فلاں غسل دے, فلاں جو ہے وہ قبر کے اندر اتارے. اور اسی طرح یہ وصیت بھی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو تاکید کر کے جانا کہ تم ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا, مسلک اہل سنت کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا, بد مذہبوں سے دور رہنا. اس طرح کی جو وصیتیں ہوتی ہیں, نماز کی پابندی کرتے رہنا, شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے رہنا, آپس میں مل کر رہنا, یہ ساری چیزیں وصیت کے اندر آتی ہیں کہ ان چیزوں کی وہ تاکید کر کے وصیت کر کے جائے. اور یہ یقیناً بہت خوبصورت اور اچھا طریقہ کار یہ اہل ایمان کے درمیان رائج رہا ہے, اور اب بھی کئی یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وصیت نامہ ہے, مدنی وصیت نامہ, اسے آپ مطالعے کے اندر لے کر آئیں. اس کے اندر یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گی. اچھا, ایک اور بات ذہن میں آ رہی نا, ان کے وصیت تو آپ نے فرمایا کہ پورا ایک وسیع ٹاپک ہے, اس میں مختلف اور بھی وصیتیں کی جا سکتی ہیں, اور قرآن پاک میں انبیاء کرام نے وصیتیں کی, اپنی اولادوں کو بھی کی, دیگر اور بھی اس کے احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو غسل, تدفین, فلاں جگہ تدفین, ان سب کو ایک دفعہ کیا جو بھی لکھ کے جائیں یا وصیت کرنا چاہیں تو وہ وصیت کسی مفتی صاحب کو چیک کرانی چاہیے, یا مالی بھی وصیت ہو, کیونکہ بعد کا میں مثال کرتا ہوں, اب کہا کہ مجھے فلاں جگہ ہی دفن کرنا ہے, وہاں قبر کی جگہ ہی نہیں ہے, یا فلاں کی قبر میں کر دینا مجھے. یہ بھی آج کل کچھ ہیں کہ بھئی دادا ہے نا تو اس کی قبر میں مجھے کر دینا. اب یہ وصیت اس پہ کلام آئے. پھر جنازے کا ایسے کا نام لیا کہ وہ پڑھا دے جنازہ, اب وہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے, تو ان وصیتوں پہ کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو وہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو وصیت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اسی حوالے سے وہ علماء سے مشاورت کر لے کہ یہ میری وصیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. میرے پاس ایک
مسئلہ آیا دارالفتہ کے اندر، تو اس میں جس نے وصیت کی تھی اس نے کمال کیا ہوا تھا، اس نے واقعی کسی عالم دین سے اس حوالے سے زبردست مشاورت کی ہوئی تھی، ورنہ جب ہمارے پاس وصیت کے اس طرح کے احکام آتے ہیں تو ورثاء کے لیے جن چیزوں کی وصیت ہوتی ہے بہت دفعہ وہ ان کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں، بڑی آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں نے معلومات کی پھر اس کے وہ بچوں سے وغیرہ سے، تو اس نے کسی عالم دین سے مشاورت کے بعد، مفتی صاحب سے مشاورت کے بعد وہ وصیت نامہ بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی وصیت پورے طور پر نافذ ہو رہی تھی۔ واہ! تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے مشاورت کر کے یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ وصیت کر گیا تو اب ورثاء کو اس حوالے سے مشاورت کر لینی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، میں مجھے جو ہے وہ فلاں جگہ پر دفنانا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ فوری طور پر تدفین کرنی چاہیے، اب نہیں فلاں جو ہے وہ شہر کے اندر لے کے جائیں گے تو یہ بہتر طریقہ کار نہیں ہے، سوائے یہ کو کوئی عذر ہو ایک الگ بات ہے، ورنہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ پر اسے دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح غسل کی وصیت کر گئے کسی کے لیے، بالکل کرنی چاہیے، کوئی سادات کرام میں سے کوئی مجھے غسل دے دے، لیکن بہرحال اگر نہیں میسر تو کیا غسل نہیں دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ غسل دینا فرض کفایہ ہے، یا کوئی سید صاحب وہاں موجود نہیں ہے یا ان کو آتا نہیں ہے غسل دینا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ صحیح بات۔ تو پھر جب وصیت ہو تو وہ دکھا دیں کسی سنی سید العقیدہ مفتی صاحب کو، تاکہ آپ کی وہ رہنمائی کر سکیں کہ ان میں کن کن باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، کن کن باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہی مثال آپ نے جو دی، واقعی ایسا ہو رہا ہے، ہمارے پاس مسئلے آئے اور مسئلے اس وقت ہے جب عمل کر لیا، پہلے کر کے آگے، کہ امی ابو کو ایک ہی قبر کے اندر دفنا دیا، تو یہ تھوڑی کوئی جائز ہوگی وصیت آپ کی، تو حرام کام ہے قبر کو کھولنا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ تو ہمیشہ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو وہ مشاورت کر لے، پہلے سے پوچھ لینا چاہیے، رہنمائی بھی اس کے لیے لے جائیں گے۔ جی مزید سوال؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی بندہ قضاء عمری کر رہا، اس کے لیے اثر اور عشاء کی پہلے کی جو 4 سنت ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ وہ اپنی قضاء نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ اثر اور عشاء انہوں نے کہا یعنی سنت غیر موقدہ کی جگہ؟ دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ نماز قضا ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ سنتیں چھوڑنا پڑ رہی ہیں۔ اگر تو واقعی بہت زیادہ نماز قضا ہیں کہ ان کو چھوڑ کر ہی آپ کو قضا ادا کرنا پڑے گی تو ٹھیک ہے کہ آپ قضا نماز ادا کریں، وہی زیادہ اہم ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کو ہی ادا کر سکتے ہیں اور ایک معتد وقت کے اندر، ایک مناسب وقت کے اندر یہ دو قضا بھی آپ کی نمازیں ہو جائیں گی اور سنتیں بھی نہیں چھوٹیں گی، تو جو سنتیں مقرر ہیں شریعت کی طرف سے ان کو ادا کر ہی لینا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لہذا آپ اگر عادی ہیں اس چیز کی کہ آپ یہ سنتیں پڑھتے ہیں تو اسے نہ چھوڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ قضا نماز بھی ادا کرتے رہیں۔ ہاں آپ کے اوپر بہت زیادہ نماز قضا ہیں کہ آپ جلد سے جلد ان کو ادا کر لیں، تو پھر اس صورت میں بھلے آپ یہ سنتیں چھوڑ کر پھر آپ جو نمازیں ہیں قضا اسے ادا کریں، لیکن بہر صورت اگر آپ ان سنتوں کو چھوڑ کر قضا نمازیں ادا کریں گے تو قضا نمازیں ہی آپ کی ادا ہوں گی، اور یہ کرنا بالکل آپ کا جائز ہے۔ اور بہرحال میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ اگر کوئی مشکل نہیں ہے تو کوشش کریں کہ یہ سنتیں بھی ساتھ ادا کریں اور آپ کی قضا نمازیں بھی ادا کریں۔ اور سنت موقدہ کی جگہ پہ نہیں کریں، وہ نہیں کر سکتے، وہ سنت موقدہ ہی تیار کریں۔ ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ اگر کسی نماز کو آخری وقت تک مؤخر کیا اور پھر وہ خود ایسی کیفیت میں رہی نہیں کہ نماز پڑھنی ہے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو یہ بھی قضا ہوئی یا گناہ ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں کہیں گے اس کو۔ اب یہ ہے کہ کون سی نماز کا ایسا ہوا، اگر تو عصر کی نماز اس طرح کی ہے، مکروہ وقت تک پہنچا دیا تو یہ خود ہی یہ فعل غلط ہو جائے گا، مکروہ تحریمی گناہ کا کام ہو جائے گا، اس سے تو ویسے ہی توبہ کرنا ہوگی۔ لیکن بہرحال جب یہ مخصوص دن شروع ہو گئے اور ابھی تک اس وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی تو وہ نماز ساقط ہو گئی، وہ بھی معاف ہے، وہ بھی معاف ہو گئی۔ اب جو ہے وہ اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہی میں نے جو آپ کو عرض کیا کہ اگر عصر کی نماز اس طرح سے تاخیر کی تھی تو وہ ان کی بہرحال غلطی ہے۔ اسی طرح کوئی اور نماز ہے لیکن معاف وہ بھی ہو جائے گی، معاف تو ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے ساقط تو ہو جائے گی۔ جب یہ ایام شروع ہو گئے تو وہ اس کی اہل ہی نہ رہی۔ ہاں اب دوسری نماز بھی اسی طرح کہ بالکل آخری وقت میں اس کو پہنچا دیا تو اس کی بھی بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ اتنا وقت بہرحال ہونا چاہیے کہ بآسانی آپ طریقہ کار ہے اس کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ اب آپ بالکل آخری لمحے پہ جا کر تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے وقت کو مؤخر کریں تو نماز بہرحال فجر کے علاوہ میں شروع ہو جائے گی، لیکن اس طرح
جو ہے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہے تو اس دوران کھانے پینے کا کیا حکم؟ اس میں جو بہتر ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ غسل کر ہی لے، لیکن اگر غسل نہیں کرتا تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور کلی کر لے، پھر اس کے بعد کھائے پیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی روزے دار اپنی انگلیاں چوستا ہو، انگوٹھا چوستا ہو، اس سے فرق پڑے گا روزے پہ کیا؟ دیکھیں اب اگر انگلی پہ کوئی شہد وید لگایا ہوا ہے، شہد میٹھی کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، اس کو چوس رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ سادی والی انگلی، لیکن اگر سادی انگلی منہ میں اس نے ایسی رکھی ہوئی ہے اور اسے چوس رہا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ فعل بہرحال قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دوران وضو انگلیوں کا خلال کرنے کی احتیاطیں ارشاد فرما دیں، اور اگر ناخن بڑے ہوں تو اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ناخن اگر ہم نہیں کاٹیں گے اور نماز پڑھ لیں گے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی اگر بڑے ناخن ہیں؟ بڑے ناخن یعنی 40 دن ابو ہو گئے، نماز تو ہو جائے گی اس صورت میں، لیکن بہرحال اس کو کاٹ لینا چاہیے، اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور خلال کے اوپر دارالفت اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ انگلیوں کے خلال کے حوالے سے موجود ہے، اور اس کی تاکید ہے بہرحال ان کی خلال کرنے کی، اور وعیدیں بھی اس کے اوپر آئی ہیں کہ اپنی انگلیوں کا تم خلال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان آگ بھر دی جائے۔ تو یہ طریقہ کار بہرحال اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں یہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں داخل کی جائیں، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کا جو چھنگلیاں ہے اس کے ذریعے سے ایک ایک انگلی کے درمیان یہ خلال کیا جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچتا تو پھر تو اس طرح کرنا یہ ضروری ہو جائے گا کہ اسی کے ذریعے اگر پانی پہنچتا ہے، اور اگر پانی اس کے بغیر بھی پہنچ جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ سنت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ جی مزید سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے کے کان میں آن لائن اذان دے سکتے ہیں؟ جی سب کام آن لائن ہو رہے ہیں تو یہ اذان دینے والا؟ جی دیکھیں جو سنت طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ بچے کے سامنے ہی اس کے کان کے پاس اذان دی جائے، اور یہی جو طریقہ کار چلا ہوا آ رہا ہے اسی کو باقی رکھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی ہستی سے کوئی بزرگ ہیں اور ان سے عقیدت ہے، تو اب وہ دور ہیں کسی مقام پہ، وہ نہیں آ سکتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آن لائن دلوا دیں، تو ٹھیک ہے دلوائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ خود ہی اذان دے دیں۔ کبھی امیر اہل سنت نے کوئی ایسا واقعہ بیان کیا یا مدنی مذاکرے میں کوئی ایسا سوال ہوا؟ سوال ہوا ہے، ایک سے زائد، کہ آپ اذان دے دیں یا کوئی ایسا؟ اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ تو کہا تو گیا ہی ہوگا نا، امیر اہل سنت سے کس نے نہیں کہا ہوگا، بالکل، لیکن اب دی میرے خیال میں نہیں ہے امیر اہل سنت نے اس طرح جو میرے بھٹی کے لیے تو کچھ دیتے ہیں، کوئی بھٹی تو مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو چیز دے دی، وہ تو باقاعدہ ملتا ہے امیر اہل سنت کے آستانے سے، وہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو اذان ہے، ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو جو اس کے اوپر تری ہے اس کو دور کرنے کے بعد فوری طور پر اذان دے دینی چاہیے۔ اس میں ریکارڈڈ اذان بھی نہیں چلے گی؟ ہاں ریکارڈڈ چلے گی نہیں، ظاہر سی بات ہے، فوری اذان دے دیں۔ اسی سے بچے کے لیے جو بعض بیماریاں ہیں دور ہونے کا، جیسے مرگی کے حوالے سے ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، تو یہ ام الصبیان کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ فوری طور پر کوشش کریں کہ یہ اذان دے دی جائے۔ پھر اس کے بعد بھلے برکت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کسی معظم ہستی سے، کسی بزرگ سے آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن دلوا دیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ دلوا۔ آپ نے بھی دی کبھی اذان؟ ٹیلی فون پہ دی یا ویسے ہی فزیکل؟ فزیکل تو بہت دفعہ دی ہے، ہاسپٹل میں، کبھی اپنے کام سے جانا ہوا تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بچوں دفعہ ہوا، اس طرح بھی بہت دفعہ ایسا ہوا۔ اچھا، ہاں لیکن آن لائن سر مجھے شاید دی بھی ہوگی تو پھر اسی احتیاط کے ساتھ دی ہوگی۔ ایک دفعہ شاید میں نے پہلے ان کو کہہ دیا کہ آپ دے دیں، اس کے لیے شہر کے اندر تھے کوئی خاص، یعنی وہ جو دینی فزیکل جنہوں نے دینی ہے وہ بھی کوئی مولانا ہی ہو یا نہیں ہے تو کیا کریں؟ نہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں، اس انتظار میں بات کرتے کہ 2 دن گزار دیتے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کو بھی اذان دینا آتی ہے وہ اذان دے سکتا ہے، باپ خود بھی اذان دے سکتا ہے، وہ اذان دے دے اس کے کام کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل میں جب بھی کوئی ویسے ٹوپی پہن کے بھی جائیں یا امامے والے نظر آئیں تو ان کو ایک یہ کام تو کافی ملتا ہے وہاں پہ، یعنی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی اذان دے دیں، اذان دے دیں، اور وہ جا بھی رہے ہوں تو پھر بھی، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جب اپنے کام سے فارغ ہو کے جا بھی رہے ہیں، بولے نہیں ابھی آپ 20-25 منٹ بیٹھ جائیں، تو بہت انہوں نے مجھ سے محبت سے کہا تو ٹھیک ہے بھائی 20-25 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ تو یوں کافی بچوں کو اذان دینے کا
یعنی لگا ایسے کہ ہاسپٹل میں اگر کوئی مولانا جائے گا تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اس طرف کو، کوئی نہ کوئی چلے اچھا وہ اذان دینے، ضرورت تو پڑے گی نا مولانا کی، کہاں ضرورت نہیں پڑے کہاں ضرورت نہیں پڑے گی، صحیح بات ہے، نظریں اسی طرف رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک عافیت و سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ اذان خود بھی یاد کر لیں، اذان کے کلمات تو یاد ہی ہونے چاہیے، ویسے بھی گھروں کے اندر بھی کبھی ایسے تیز بارشیں ہیں، آندھی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، گھر میں بھی اذان دیا کریں۔ تو اس کے لیے کوئی خاص مولانا یا مسجد کا امام انہی کو ہی تلاش کرنا، اور پھر وقت بعض اوقات ایسا کہ وہ میسر نہیں آئے تو لوگ 2-2 3-3 دن گزار دیتے ہیں، بعد گزار دیتے ہیں، شاید کسی کو عجیب بھی لگ رہا ہو کہ ایسے کیسے تو ہیں، بعد ایسے کہ اذان دی نہیں، بعض کے ہاں یہی عذر ہوتا ہے آسان صاحب، بولے ہمیں شرم آ رہی تھی، ارے بھائی تو جس نے دینی ہے وہ بھی تو اچھا وہ ان کا کام ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کون سے اسپیکر پہ اذان دینی ہے، اسپیکر پہ اذان دینی ہے، بس بچوں کان، اچھا اس میں بعض لوگ کان کی یوں منہ بھی قریب کرتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بھی یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بالکل اتنا قریب منہ کر لیں بچے کے، اس کے بچے کا کان بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کچھ نزاکت ہوتی ہے، تو یہ واقعی بہت سو کی عادت ہوتی ہے، توجہ اس طرف بہت سو کی نہیں ہوتی، ہماری اپنی بھی کئی مرتبہ توجہ نہیں۔ میں گیا ایک جگہ تو انہوں نے مجھے یہ پرچہ ہے نا، تو یہ پورا مائک سسٹم بنا کے دیا ہے، اب یوں دے، میں نے کہا بھائی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہم نے نہ اذان دی، یعنی باقاعدہ وہ صفحہ ایک پھاڑ کے کہیں سے لائے اور بولے کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ یہ بنایا انہوں نے، تو بولا یہ ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کو ویسے ہی دینا ہے۔ بعض اوقات بچہ ہاتھ میں ہو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ دایاں کان کون سا ہے اور بایاں کان کون سا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دائیں کان میں اذان دینی ہے، بائیں کان میں اقامت کہنی، کھڑے ہو کر دیں، باوضو دیں، زیادہ اچھی بات ہے، قبلہ رو ہو کر اذان دیں، جب بھی یہ اس طرح کا ہو تو آپ اس طرح کر کے بچے کو لے کر آپ کی گود میں ہو یا دوسرے کی گود میں ہو تو بھی اس چیز کا بہرحال خیال ضرور رکھا جائے کہ پہلے دائیں کان میں آپ اذان کہہ لیں اور پھر بائیں کان میں آپ اقامت کہہ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،